اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کہتے ہیں قاہرہ سے اسوان جانے والی گاڑی میں سوار ایک عمر رسیدہ شخص جس کی عمر کم از کم 60 سال کی ہوگی، اوپر سے اس کی وضع و قطع اور لباس ہر زاویے سے دیہاتی مگر جہاں دیتا اور سمجھدار بندہ لگتا تھا۔ ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی تو ایک نوجوان جوڑا سوار ہوا، اس بوڑھے کے سامنے والی نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ صاف لگتا تھا نیا نویلا جوڑا ہے، مگر افسوس کی بات یہ تھی لڑکی نے انتہائی نامناسب لباس برمودا پینٹس کے ساتھ ایک بغیر بازو کی کھلے گلے والی شرٹ پہن رکھی تھی، جس سے اس کے شانے ہی نہیں بلکہ بہت سارا جسم دعوت نظارہ بنا ہوا تھا۔ مصر میں ایسا لباس پہننا کوئی اچھوتا کام نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا لباس پہنے کسی لڑکی کو شہودے پن اور عجیب نظروں سے دیکھتا ہے۔ مگر دوسرے مسافروں کے ساتھ ساتھ لڑکی کے خاوند کی حیرت دید قابل تھی کہ اس بوڑھے نے لڑکی کو دیدیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ چہرے سے اتنا پروقار محترم نظر آنے والا شخص کی ایسی حرکتیں، بوڑھے کی نظریں اس لڑکی پر ٹکی ہوئی تھیں، اور کبھی لڑکی کی جسم کو دیکھتا اور کبھی اس کی ٹانگوں پر نظر ڈالتا۔ اوپر سے یہ کہ اس بوڑھے نے اب تو باقاعدہ اپنی ٹھوڑی کے نیچے اپنی ہتھیلیاں ٹیک کر گویا منظر سے تسلی کے ساتھ لطف اندوز ہونا شروع کر دیا تھا۔ بوڑھے کی ان حرکتوں کی وجہ سے جہاں لڑکی بے چین ہو رہی تھی، پہلو پر پہلو بدل رہی تھی، وہیں لڑکا بڑے غصے سے تل ملا رہا تھا۔ بالآخر اس نے پھٹتے ہوئے کہا، بڑے میاں کچھ تو حیا کرو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، اپنا منہ دوسری طرف کرو اور میری بیوی کو سکون سے بیٹھنے دو۔ بوڑھے دیہاتی نے لڑکی کی بات تسلی سے سنی اور منانت سے جواب دیا۔ دیہاتی بوڑھے نے لڑکے کی بات تسلی سے سنی اور اس کو جواب دیا، لڑکے، میں نہ تو تمہیں جواباً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو خود شرم کر، حیا کر، نہ ہی تجھے یہ کہوں گا تجھے اپنی بیوی کو ایسا لباس پہناتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ تو ایک آزاد انسان ہے، بے شک تو اپنی بیوی کو جیسا بھی لباس پہنا، جیسے مرضی گھما، لیکن میں تجھے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، کیا تو نے اپنی بیوی کو ایسا لباس اس لیے نہیں پہنایا کہ ہم اسے دیکھیں؟ اگر تیرا منشا ایسا تھا تو پھر کاہے غصہ اور کس بات کی تل ملاہٹ ہے؟ بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دیکھو میرے بیٹے، تیری بیوی کا جتنا جسم ڈھکا ہوا ہے اس پر تیرا حق ہے، تو دیکھ، مگر اس کا جتنا جسم کھلا ہوا ہے اس پر تو ہم سب عوام کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں۔ اور اگر تجھے میرا اتنا قریب ہو کر تیری بیوی کو دیکھنا برا لگتا ہے تو میرا نہیں، میری نظر کا قصور ہے جو کمزور ہے اور مجھے دیکھنے کے لیے نزدیک ہونا پڑتا ہے۔ بوڑھے کی باتیں نہیں اچھا درس تھا، مگر ذرا ہٹ کر لوگوں نے جان لیا تھا کہ بوڑھا اپنا پیغام اس جوڑے تک پہنچا چکا تھا۔ لڑکی کا چہرہ اگر شرم سے سرخ ہو رہا تھا تو لڑکا منہ چھپاتے چلتی گاڑی سے اترنے پر آمادہ تھا، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ اگلے اسٹیشن پر لڑکے نے جب گاڑی سے اترنے کے لیے باہر کی طرف لپکا تو بوڑھے نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، بیٹے، دیہات میں درخت پتوں سے ڈھکے رہیں تو ٹھیک، ورنہ اگر کسی درخت کے پتے گر جائیں یا جھڑ جائیں تو ہم اسے کلہاڑی سے کاٹ کر تندور میں ڈال کر جلا دیا کرتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔